المبارک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں جو واقعہ ہے اس کا ذکر ہوا، بلکہ وہ جاری و ساری تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام جندب بن جنادہ، یہ بنی غفار قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ یہ انہوں نے بیست نبوت سے 3 سال پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے جب ان کو علم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر خبر لے کر آؤ۔ وہ آئے، آ کر پتہ کیا، پھر واپس لوٹے، بتایا، خبر دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اپنے بھائی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگ ان کے بارے میں۔ کہا کہ لوگ انہیں ساحر، شاعر، کاہن کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ سچے ہیں، کہ وہ سچا نبی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ خود وہاں سے چلے، اپنا توشہ دان لیا، ایک عصا ساتھ پکڑا اور چل دیے۔ تمام سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ کی سرزمین پر آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، میں پہچانتا نہیں تھا، اور کسی سے میں ڈرتے ہوئے پوچھتا بھی نہیں تھا کہ میں کہیں بڑی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ لیکن میں اسی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا۔ آپ فرماتے ہیں جہاں تک کہ رات ہوئی، میں نے خانہ کعبہ کے قریب ہی اپنا چادر بچھائی لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ میں لیٹا ہوا ہوں۔ وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی مسافر ہے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں پیچھے چلتا گیا، جہاں تک کہ وہ بھی خاموش رہے، میں بھی خاموش رہا۔ راستے میں کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ پہنچے، رات کو ان کے پاس ٹھہرا، لیکن رات کو بھی کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو، کس طرح آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا کہ میں کون سا مقصد لے کر یہاں پر پہنچا ہوں۔ تو خاموشی سے رات گزری۔ پھر میں صبح اٹھا، اپنا توشہ دان پکڑا، پھر میں خانہ کعبہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سارا دن اسی طرح ادھر ادھر گزارا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں۔ لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا، شام پھر ہوگی۔ پھر میں نے اپنا چادر بچھائی، صحن کے اندر پھر لیٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح پھر وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی مسافر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا
کہ میرے پیچھے چلو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھر چلتا گیا، جہاں تک کہ گھر میں گئے۔ نہ انہوں نے مجھ سے راستے میں کچھ بات کی، نہ میں نے راستے میں کچھ بات کی۔ رات گزاری، رات کو بھی نہ انہوں نے اپنا سکوت توڑا، نہ میں نے اپنا سکوت توڑا، یعنی خاموش رہے۔ صبح ہوئی تو میں اپنا توشہ دان اور سامان لیے پھر خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ اب تیسرا دن جو ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح گزارا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لوگ مجھے بتا دیں یا باتیں کر رہے ہوں، میں ان کی سنوں اور پھر میں ان کو پہچان لوں، ان کے پاس جاؤں، ان کو گفتگو کروں۔ لیکن سارا دن اسی طرح گزر گیا، کوئی پتہ نہ چلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری رات بھی اپنا وہاں پر بستر جو ہے وہ لگایا، چادر بچھائی، تو جب لیٹا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہیں سے اس وقت گزر ہوا، دیکھا کہ یہ بغیر جھونپڑے کے اسی طرح پھر وہیں پڑے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے اشارہ کیا تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ راستے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سکوت توڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سکوت توڑا، مجھ سے پوچھ لیا کہ تم یہاں پر کیسے آئے ہو، کون سا مقصد لے کر آئے ہو، کس کام سے آئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا کہ آپ میری بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے، میرے بارے میں کسی کو بتائیں گے نہیں، جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ مجھے سچ سچ بتا دیں گے اور میری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کیا کہ میں تیری بات کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کی رہنمائی بھی کروں گا۔ اگر میرے علم میں یہ بات ہوئی جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی رہنمائی بھی کروں گا، آپ کو راستہ بھی دکھاؤں گا، تو کسی سے بات بھی شیئر نہیں کروں گا۔ تو جب یہ وعدہ پکا ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا وہ جو مقصد تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی بن کر آیا ہے، تو میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، جس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سچے نبی ہیں، وہ سچے نبی ہیں، اور میں صبح آپ کو ان سے ملواؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے لے کر چلے اور کہنے لگے، اے ابو ذر، ذرا اس بات کا خیال رکھنا، آپ نے میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، اگر کوئی خطرہ ہوا، مجھے خطرہ کوئی نظر آیا تو میں وہاں پر کھڑا ہو جاؤں گا، جس طرح میں لوٹے سے پانی بہا رہا ہوں اس طرح اس صورت میں کھڑا ہو جاؤں گا، یا پھر ایسے جیسے میں اپنے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ باندھ رہا ہوں گا۔ جب میں ایسی حالت میں کھڑا ہو جاؤں تو تم سمجھ لینا کہ کوئی آگے خطرہ ہے، تو خاموشی سے پیچھے ہو جانا، پیچھے کی طرف ہو جانا، یا دائیں بائیں یا کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹ جانا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، چل پڑے۔ راستے میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا خطرہ پیش نہیں آیا، جہاں تک کہ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر میں نے اپنی گفتگو کی، باتیں کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے دین کے بارے میں پوچھا کہ آپ کس کی تعلیم دیتے ہیں، کون سا دین ہے جس کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی تعلیم مجھے سکھائی، اور جو بات پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جاتے وہ میرے دل میں اترتی جاتی۔
کیونکہ میں پہلے ہی دین کی طرف آ گیا تھا، میں نے پہلے ہی نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھی، پہلے ہی میرا لگاؤ اس طرف تھا۔ اور جب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنتا، جیسے آپ بات فرماتے تو وہ میرے دل میں اتر جاتی، یہاں تک کہ میں اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر میں وہاں پر بیٹھا رہا تو شام کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی جو موجود تھے۔ فرمایا حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، اور جتنے یہ صحابہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس شام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، وہاں پر کھانا تناول فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کی زبیب جو ہے وہ ہمیں کھانے کے لیے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کی وہ زبیب جو ہے وہ کھائی اور اس کو کھانے سے لطف اندوز ہوا، تو حتیٰ کہ پھر میں نے رات گزاری اور پھر خانہ کعبہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دو باتیں مجھ سے بیان فرمائی، اور وہ دو باتیں خاص طور پر فرمایا تھا کہ دو خصوصی نصیحتیں ہیں آپ کے لیے، اس پر عمل کرنا۔ بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تاخذوہ فی اللہ لومہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان باتوں پر آپ نے بیعت کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پھر ان باتوں پر بیعت لی گئی۔ وہ بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ کوئی اگر ملامت کر رہا ہے، آپ اللہ کی راہ میں ہیں، دین کے معاملے میں ہیں، دین کی راہ پر چل رہے ہیں، اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی ملامت کرنے والا تجھے ملامت کر رہا ہے تو پھر اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، اس کے کہنے پر اسلام کو نہیں چھوڑنا، اس راستے کو نہیں چھوڑنا، دین کے اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، اور ملامت کرنے والا ملامت کرتا رہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا کہ ایک نصیحت مجھے یہ کی، اور دوسری نصیحت آپ نے وہ فرمائی کہ وہ حق بات آپ کہیں گے، کہ جب بھی کہیں حق بات کہنی ہے، اور خواہ وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دو نصیحتیں کی، ایک تو یہ کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، دوسری کہ حق بات کہنی ہے، خواہ وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، دوسرے کو کتنی ہی سخت معلوم نہ ہو، لیکن بات حق کہنی ہے، اس سے نہیں ہٹنا۔ تو آپ نے یہ بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح ہی خانہ کعبہ کے قریب جیسے مشرکین مکہ مجمع لگا کر مجلسیں بنا کر بیٹھتے، باتیں کرتے، وہ بیٹھے تھے، تو میں نے وہاں پر آ کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنے ایمان کا جیسے ہی اعلان کیا تو لوگ مجھ پر آ پڑے، اور کسی نے مجھے ڈنڈے سے مارا، کسی نے پتھر سے، کسی نے اپنے ہاتھ سے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، میرے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، انہوں نے نیچے ہو کر دیکھا، لوگوں کا اوپر جھرمٹ تھا، مار رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے جب دیکھا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ بنی غفار قبیلے کا آدمی ہے، اور کہا کہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، ہمارے تجارتی قافلے جو ہیں وہیں سے آتے جاتے ہیں، اور اس کو چھوڑ دو ورنہ ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، آپ کس شخص کو مارے ہیں؟ یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب ہوش آیا تو میں آب زمزم کے پاس گیا، وہاں سے پانی کے ساتھ میں نے اپنے جسم سے خون کو دھویا، اور پھر وہ دن ایسے گزرا، رات گزری، اگلا دن پھر آیا، تو میں نے پھر اپنے ایمان کا اعلان جو ہے پھر میں نے اونچی آواز میں کیا،
تو پھر لوگوں نے مجھے اسی طرح پھر مارنا شروع کر دیا جہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے لیے ایک فرشتہ بن کر ثابت ہوئے، وہ پھر آئے، انہوں نے پھر مجھے چھڑوایا، کہا کہ یہ لوگوں بنی غفار قبیلے کا آدمی ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہمارے تجارتی قافلے جو ہیں وہاں سے آتے جاتے ہیں، مشکل ہو جائے گی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا گیا جہاں تک کہ میں پھر اپنا وہ رات گزاری، دن گزارا، پھر اگلے دن میں واپس اپنی رہائش کی طرف لوٹا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جن کا مکہ مکرمہ میں کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا۔ ہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہاں سے جاتے تھے، یہ بنی قبیلے کا ایک اہم آدمی تھا، اس لیے انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہاں کا آدمی ہے، اور وہ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے قبیلے کے اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک مکہ والوں نے کیا ہے تو وہ ہمارے تجارتی قافلوں کو منع کر دیں گے، وہاں سے جانے جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے آپ کو چھڑوایا، ورنہ آپ کا جاننے والا وہاں پر اور کوئی نہیں تھا جس کے پاس آپ رہائش رکھتے، جس کے پاس آپ رہتے۔ تو حتیٰ کہ آپ پھر واپس آئے، اپنے بھائی کو بتایا کہ میں اس شخصیت سے مل کر آیا ہوں، میں اس شخصیت سے مل کر آیا ہوں جو آپ نے بتایا بالکل اسی طرح ہے، اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ کے بھائی انیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بھائی میں تو اس وقت ہی کلمہ پڑھ کر آ گیا تھا، میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ شاید آپ اس کے اوپر مجھے منع کریں گے، میں نے تو کلمہ پہلے ہی پڑھ لیا ہے۔ اور دونوں بھائی جو ہیں وہ اس واقعے سے مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اتنی، حالانکہ اسلام ابھی شروع ہوا ہے، ایمان لے آئے، اگر چاہتے تو اسی وقت اپنے واپسی گھر کو آ جاتے، مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آتے، لیکن آپ کو اعلان کرنے کے پر کس نے مجبور کیا؟ کسی صحابی نے نہیں کہا تھا کہ آپ اعلان کریں اپنے اسلام کا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اپنا اعلان کریں اپنے ایمان کا، نہیں، بلکہ اس کے عشق نے کہا کہ میں جس خدا پر، جس رسول پر ایمان لایا ہوں، میں اس ایمان کو کبھی بھی چھپا نہیں سکتا۔ یہ عشق کی بات تھی کہ جس نبی پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، جس خدا پر میں ایمان لایا ہوں وہ سچا ہے، اور جب سچا ہے تو میں چھپا کر کیوں رکھوں؟ جو سچا ہوتا ہے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ میں ایسے خدا پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں ایسے نبی پر ایمان لے کر آیا ہوں جو سچے ہیں، اور میرے رسول بھی اعلیٰ ہیں، میرا خدا بھی ایک ہے جو سب خداؤں سے اعلیٰ ہے۔ یہ سارے خدا جو ہے یہ جھوٹے ہیں، جس کو تم مان رہے ہو، جس کو میں مان رہا ہوں، وہی خدا ایک خدا ہے اور وہی اعلیٰ خدا ہے، اور کوئی خدا اس کے سامنے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے عشق نے آپ کو ایمان کا، ایمان برملا بلند آواز سے اعلان کرنے کے لیے ابھارا تھا، دل سے یہ بات ابھری تھی، کسی کے کہنے پر آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن یہ ایمان لائے، اس دن 4 لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ باپ جو تھے یہ کسرا کے ایک خاص اعلیٰ افسر تھے اس حکومت کے۔ ایران والوں نے حملہ کیا اس وقت، تو یہ بچپن کا ان کا دور تھا، تو ان کو قیدی بنا کر لے آئے، ایران نے قبضہ کر لیا، ان کو قیدی بنا کر لے آئے۔ انہوں نے روم میں پھر اپنی پرورش پائی، روم میں رہے، جوان ہوئے، کیونکہ یہ غلام بن کر آئے تھے، پکڑ کر لائے گئے تھے، جنگ کے دوران غلام تھے، ان کو فروخت کرتے رہے، حتیٰ کہ عرب کے کچھ لوگوں نے جو تجارتی قافلے گئے ان میں سے کسی نے ان کو خرید لیا، عرب میں لے آئے، اور پھر عرب میں جو منڈی لگتی تھی عکاظ، اس عکاظ منڈی میں آپ کو فروخت کیا گیا۔ وہاں سے حضرت عبداللہ بن جوعان، یہ جدان بھی ہے، انہوں نے ان کو خریدا۔ یہ ایک پہاڑ پر یہ شخص عبداللہ بن جدان رہتے تھے،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا بھی ان کی باندی نے بتایا تھا تو آپ ایمان لائے تھے۔ جس دن ابو جہل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ڈنڈے کے وار کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا، آپ نے ان کی گالیوں کو بھی برداشت کیا، اور پھر یہ حضرت عبداللہ بن جندہ ان کی جو باندی تھی، کنیز تھی، وہ دیکھ رہی تھی، اس نے حضرت حمزہ کو پھر بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ واقعہ پھر آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ جب یہ خرید کر حضرت صہیب کو لائے، اور پھر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو ایک دن یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے آس پاس منڈلا رہے تھے، پھر رہے تھے کہ مجھے موقع ملے میں اندر جاؤں، دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ میں اس طاق میں تھے کہ حضرت عمار بن یاسر بھی آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، کہا کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں تو سنوں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی نظریے سے آیا ہوں کہ حضور کی باتیں سنو، آؤ ہم کٹھے چلتے ہیں۔ اب دونوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو آپ تعلیم دیتے ہیں وہ ہمیں سکھائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھی، اور اسی وقت جیسے جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو وہ ان کے دل میں اترتی گئی، وہیں بیٹھے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اب سارا دن جو ہے وہیں پر گزار دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں ایسے میں ہوئے کہ شام ہوگی۔ جب شام کو گھر پہنچے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے والد نے پوچھا، جو یاسر تھے، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آج کہاں رہے ہو؟ انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تھا، اور یہ باتیں میں نے سنی ہیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، اور یہ میں سن کر آیا ہوں۔ آپ جیسے جیسے پڑھتے گئے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم تھی، جیسے جیسے پڑھتے گئے تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی باتوں کو سنتے اور دل میں اترتی گئیں، اور ساتھ ہی ان کی والدہ جو سن رہی تھی ان کے بھی دل میں اتر گئیں۔ تو وہیں پر ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار کی والدہ حضرت یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایمان لائی، یعنی ایک ہی دن میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایمان لائی۔ اور انہی آیات کی وجہ سے اور جو باتیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنائی، ان کو جو انہوں نے سنی وہ دل میں ایسی بٹھا لی، اور وہ آگے جب سناتے تو اس کی تاثیر ایسی ہوتی جیسے وہ سناتے جاتے وہ دل میں اترتی چلی جاتی، اور ایمان لا کر وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ